اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کے اندر ہم کلاس 9 اسلامیات گورنمنٹ آف پاکستان نے پورے ملک پاکستان کے اندر ایک ہی بک کو شائع کیا ہے، اس کا چیپٹر نمبر 5 کا آرٹیکل حسن معاملات و معاشرات کا آرٹیکل نمبر 1 قسم کے احکام و مسائل کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 4 چیپٹر کی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، آپ انہیں وزٹ کر سکتے ہیں۔ قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے، یمین کی جمع ایمان ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے، یعنی کہ کسی دوسرے شخص کو قسم دلوانا کہ مجھے کہ کوئی اگر کسی شخص نے کوئی پیسے ادھار لینے ہیں تو وہ قسم کرتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں ڈیٹ کو دے دوں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک پختہ عزم کرنا کہ میں آپ کو فلاں ڈیٹ کے اوپر پیسے دے دوں گا۔ قسم کے لیے یمین اور حلف کے لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قسم کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اولاً قسم اٹھائی ہی نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ سچ بولنے والے کا معاشرتی سطح پر سچائی کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا ہے اور عام الناس اس کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر بات پر قسم اٹھانے کا رواج عام ہو جائے تو لوگوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا، ایک دوسرے سے اعتبار اٹھے گا، بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی، حسن معاملات و معاشرات کے ہی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں قسم کے احکام یوں بیان ہوئے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا تو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہوئی ہے، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسطن درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ یا تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو اور اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ دیکھیں قسم کے متعلق بتایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی، بے مقصد قسم کھائی، تو اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن کسی نے پورے یقین کے ساتھ پختہ ارادے سے قسم کھائی تو پھر اس کا حساب ہوگا۔ اگر وہ نہیں اس کی قسم کو پورا کر سکا تو اس کا کفارہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کتنا؟ اوس درجے کا، جتنا وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا پھر انہیں لباس پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا بھی نہ کر سکے تو کم از کم 3 دن روزے رکھے۔ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ہے۔ قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو، اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم خاتم النبیین یا دوسری کسی بھی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ دیکھیے قسم تو کہتے ہیں اٹھانی نہیں چاہیے، اگر قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کی اٹھانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم خاتم النبیین کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک دوسری جگہ پر آپ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا۔ قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے، میں اس کام کو نہیں کروں گا، اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو تو قسم توڑ دی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین کا ارشاد ہے کہ اس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی کی اس کی مخالفت سمت میں ہے، تو وہ خیر والی صورت میں اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ یہ دیکھیں اس آیت کے اندر اسے 2-3 الفاظ پہلے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قسم اٹھانی نہیں چاہیے، اگر قسم اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاؤ، یا پھر اگر آپ نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اپنے کسی عزیز سے، کسی دوست سے، کسی بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ قسم غلط ہے، آپ اس کا کفارہ ادا کریں اور ان سے بات چیت کریں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، چاہے 10 مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اگر اسے ان 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ قسم کے حوالے سے چوتھی بات جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھانا یمین غموس کہلاتا ہے، اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، لہٰذا اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अपने गुमान के मुताबिक सही कसम उठाना लेकिन वाक़या का इस तरह ना होना यमीन लग़ू कहलाता है। इस तरह की कसम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरगुज़र फरमाया है। झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है और झूठी कसम खाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत नज़र रहमत ही नहीं फरमाएगा। झूठी कसम या हलफ इनफरादी इज्तिमाई बर्बादी का सबब बनते हैं। हमें इनसे बचने की दुआ और अमली तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए। एमसीक्यू के अंदर हमारे पास पहला एमसीक्यू है, यमन का मैनी है कसम। किस किस्म पर कफ़ारा है? यमन मुनक़दा, यमन गमूस, यमन लघु, यमन फजूल, यमन मुनक़दा। पुख्ता इरादों से खाई जाने वाली कसम के कफ़ारे की एक सूरत बयान करें। 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। कसम तोड़ने पर रोज़े लाजिम है 3। किस कसम से मना किया गया है? अपने आबा व अजदाद की। कसम का मैनी और मफ़हूम बयान करें। पहला शार्ट क्वेश्चन है। कसम को कुरान और हदीस में यमीन कहा जाता है। यमीन की जगह ईमान है। इस्लाही मफ़हूम में किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहाई कराना यमीन कहलाता है। कसम की अक़साम लिखें। ये तो कसम की 3 अक़साम है। पहली अक़साम यहाँ पे बताई जा रही है, कसम की दूसरी अहम बात यहाँ पे बताई जा रही है और कसम की तीसरी अहम बात यहाँ पे बताई जा रही है। सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि कसम की अक़साम बजाय तो कसम की 3 अक़साम है। कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है? इरशाद बारी ताला है कि अपनी कसमों की हिफाजत करो इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये जो आयत है उसका तर्जमा यहाँ तक आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कसम तोड़ने का कफ़ारा तहरीर करें। कसम का कफ़ारा यह है कि चाहे तो 10 मसाकीन को खाना खिलाए, चाहे 10 मसाकीन को लिबास पहनाए, ऐसा गुलाम या लोंडी आज़ाद करे जो हर किस्म के ऐब से पाक हो। अगर इसे 3 अशिया में से किसी की ताकत ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखे। क्वेश्चन नंबर 5 है, झूठी कसम के नुकसान तहरीर करें। झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है और झूठी कसम खाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत नज़र रहमत ही नहीं फरमाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम व मसाइल बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। कसम के लिए यमन और हलफ के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। कसम की हिफाजत से मुराद अवलन कसम उठा ही न जैसे स्टार्ट होगा जिसके अंदर इसकी तीनों अक़साम आपकी बराबर बराबर आ जाएगी और यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, आप इन कस्मों को अपने अल्फाज के अंदर भी तहरीर कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। तब तक ले दिया इजाज़त। खुदा निगहबान।